آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قانون کی جس نے 60 سال سے زیادہ پرانے اصولوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو یہ ہے وہ سرکاری دستاویز، وہ گزٹ نوٹیفیکیشن جس نے ایک طرح سے تاریخ بدل دی۔ 2 جنوری 2026 یہ وہ تاریخ ہے جب 60 سال پرانے قانون میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کیا گیا۔ اچھا، اس پوری تبدیلی کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ قانون میں نئی ترمیم کیا ہے، پھر بات ہوگی معاوضے پر نظر ثانی کی، اس کے بعد زمین اور عمارتوں کے فرق کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ایک منصفانہ ڈیل کے لیے کیا نئے اصول بنائے گئے ہیں، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ ان سب کا عام شہریوں پر کیا اثر پڑے گا۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ تبدیلی آئی کیوں، یعنی 1960 کے ایک قانون کو 21ویں صدی میں بدلنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ ذرا تصور کریں، 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ ایک ہی قانون تھا جو زمین کے معاملات کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر 2026 میں سب کچھ بدل گیا۔ اور یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی اپڈیٹ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بالکل نئی سوچ، ایک نیا نقطہ نظر تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس قانون کی سب سے دلچسپ اور شاید سب سے اہم بات پر۔ وہ یہ ہے کہ معاوضہ یا کمپنسیشن کا جو مطلب تھا نا، اسے ہی بنیادی طور پر بدل دیا گیا ہے۔ دیکھیں، پرانے قانون میں سارا زور صرف ایک چیز پر تھا، اور وہ تھی معاوضے کی رقم۔ مطلب زمین کی قیمت کیا ہے، بس اتنے پیسے ادا کر دیے اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب بات صرف پیسوں کی نہیں رہی۔ نیا قانون 2 نئے اور بہت اہم تصورات لے کر آیا ہے: بحالی اور آبادکاری۔ یعنی اب حکومت کی ذمہ داری صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ متاثرہ لوگوں کی زندگیوں کو دوبارہ پٹری پر لانا بھی ہے۔ تو اصل نقطہ یہی ہے، اب یہ صرف زمین کے بدلے پیسے کا معاملہ نہیں رہا، اب یہ یقینی بنانا بھی قانون کا حصہ ہے کہ جن لوگوں کی زمین لی گئی ہے ان کا معیار زندگی اور روزگار بحال ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت ہی عملی تبدیلی کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ یہ جو نیا فریم ورک بنایا گیا ہے یہ حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کسی کی زمین پر گھر بنا ہوا ہے تو پوری پراپرٹی کا ایک ہی ایوارڈ جاری ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب قانون میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ زمین کا معاوضہ الگ اور اس پر بنی عمارت یا گھر کا معاوضہ الگ سے دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات باقاعدہ قانون کا حصہ بنائی گئی ہے۔ دفعہ 28 میں ترمیم کے بعد اب ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زمین کے لیے الگ اور عمارت کے لیے الگ ایوارڈ جاری کرے۔ اس سے قیمت کا تخمینہ زیادہ شفاف اور منصفانہ ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، تو قانون میں لچک تو آ گئی، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، اس نئے ایکٹ میں کچھ ایسے اصول بھی شامل کیے گئے ہیں جو اس پورے عمل کو منصفانہ اور شفاف بنانے میں مدد دیں گے۔ یہ 3 نئے اصول ایک طرح سے چیک لسٹ کا کام کرتے ہیں۔ پہلا، اگر زمین کے بدلے زمین دی جا رہی ہے تو وہ ہر لحاظ سے برابر ہونی چاہیے، قیمت میں، استعمال میں اور پہنچ میں۔ دوسرا، بحالی ایسی ہو کہ لوگوں کا رہن سہن اور روزگار پہلے جیسا ہو جائے۔ اور تیسرا، پورا معاوضہ پیکج ایسا ہو کہ متاثرہ شخص کسی بھی طرح سے نقصان میں نہ رہے۔ یہ ایک طرح کی قانونی گارنٹی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں معاوضہ طے ہو گیا، لیکن حکومت ادائیگی میں دیر کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب بھی اس نئے قانون میں موجود ہے۔ خاص طور پر ایک نئی شق دفعہ 32A شامل کی گئی ہے جو صرف اسی مسئلے کے لیے ہے، یعنی ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ۔ اور وہ جرمانہ کتنا ہے؟ 8%۔ سیدھی سی بات ہے، اگر معاوضہ وقت پر ادا نہیں کیا گیا تو جب تک پوری رقم ادا نہیں ہو جاتی اس پر 8% سالانہ کے حساب سے اضافی رقم بھی دینی پڑے گی۔ تو اب ان ساری تبدیلیوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اس قانونی تبدیلی کا ایک عام شہری کی زندگی پر، جس کی زمین لی جا رہی ہو، حقیقی دنیا میں کیا مطلب ہے؟ تو فرق بالکل واضح ہے۔ پرانا قانون صرف مالیاتی رقم پر توجہ دیتا تھا، جبکہ نیا قانون ایک جامع معاوضے کی بات کرتا ہے جس میں بحالی بھی شامل ہے۔ پہلے جائیداد کا ایک ہی ایوارڈ ہوتا تھا، اب زمین اور عمارت کے لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ انصاف کے اصول پہلے زیادہ واضح نہیں تھے، اب بالکل صاف صاف لکھ دیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا فرق، پہلے ادائیگی میں تاخیر پر کوئی خاص جرمانہ نہیں تھا، لیکن اب 8% سالانہ جرمانہ ہے۔ تو ان تمام تبدیلیوں کا مقصد بالکل صاف ہے، ایک ایسا نظام بنانا جو زمین کے حصول کے عمل میں شہریوں کے لیے زیادہ منصفانہ، زیادہ شفاف اور زیادہ مددگار ثابت ہو۔ ایک ایسا نظام جس میں توازن ہو،
देखिए, नया कानून तो किताबों में आ चुका है, बन चुका है, लेकिन असल सवाल अब ये है कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। क्या ये तब्दीलियां सिर्फ कागज की हद तक रहेंगी या हकीकी मानों में लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।